دیکھو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا یہ ادب بیان فرمایا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو دو کاموں کا سے شروع کرے. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، دعا کی شروع یہاں سے کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور ایک درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. پھر اپنے لیے جو حاجت مانگنی ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو فرمایا کہ شکر سے حمد سے آغاز کرو، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تکلیف میں، پریشانی میں، جس حالت میں بھی ہو پہلے شکر ادا کرو. کس بات کا شکر ادا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ شکوہ بن جائے، وہ گلہ بن جائے. اس سے روکنے کے لیے کہا کہ پہلے تو شکر ادا کرو کہ جو دوسری نعمتیں میسر ہیں پہلے ان کے اوپر شکر ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کا استحضار کر لو اور مانگ لو اللہ تبارک و تعالی. پھر مانگو، پھر درود شریف بھیجو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر درود بھیجو کہ تمہیں دعا بھی انہوں نے سکھائی. تمہیں آتا تھا مانگنا، تم مانگ سکتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، مانگنا بھی آپ نے سکھایا، مانگنے کی ترغیب بھی آپ نے دی اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی. لہذا پہلے درود بھیج دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں. یہ یعنی یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے. بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی. کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی بندے کے لیے ایسی دعا جو جا کر ٹھیک لگتی تھی عرش کے اوپر، ایسی دعا. اب ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اتنی خدمت کی ایک مرتبہ کہ آپ کے لیے پانی لا کے رکھ دیا وضو کے لیے. تو آپ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو آج عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے. چھوٹے بچے تھے اس وقت جب یہ حضور نے دعا دی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خدمت کی، یہ بھی کم سن تھے. تو آپ نے ان کی خدمت کے بدلے دعا دی کہ اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ. یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما اور ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما. تو حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جو بہت لمبی عمر پائی، 120 سال کے قریب تقریباً عمر پائی. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے انصاری صحابی ہیں ان میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں حضور کی دعا کے برکت. یہ تو ہے ہی. اور کہنے لگے کہ فلاں سال جب حجاج جس دن آیا تھا تو اس دن میری
میری بیٹی ایک بیٹی نے بتایا امینا نے کہ میرے شاید مجھے یاد ہے 120 اولاد کو میں دفن کر چکا تھا، یعنی 120 اولاد جو ہے وہ مر چکی تھی، اتنی اولاد ہوئی۔ اور یہ کس نے بتایا؟ میری بیٹی نے، ایک بیٹی نے بتایا۔ تو اتنے 120 ہے یا مجھے ہو سکتا ہے عدد میں کوئی مالگاؤ، لیکن تقریباً اتنی ہی بتائی کہ اتنی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے دی آپ کی اس دعا کی برکت سے کہ میرے مال میں برکت ہو اور میری اولاد میں برکت ہو۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ